وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور کہا وہ جلال والا، ذو الجلالی والاکرام، اور عزت دیا جانے والا۔ اب ان دونوں ناموں میں کچھ عجیب سی بات ہے۔ جلال عربی میں کہا جاتا ہے جیسے کوئی بہت شاندار چیز ہونا، جیسے کوئی بادشاہ کا تخت ہے یا کوئی محل ہے یا کوئی بڑی شاندار گاڑی ہے یا کوئی بہت بڑی تقریب ہے، تو وہ جلال والی تقریب ہے۔ کوئی بہت شاندار قسم کا، عالی شان قسم کا ہوٹل ہوگا تو اس میں جلال ہے، اس کو جلال کہا جاتا ہے، جس کو دیکھ کر انسان پر ایک طرح سے آلموسٹ ہیبت آ جائے کہ یہ کیا عظیم چیز ہے۔ کسی محل میں داخل ہو کر یا کسی بڑے ذخیرے کے سامنے، کسی خزانے کے سامنے، اس کا ایک جلال ہوتا ہے۔ جلال کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے سامعین چاہیے یا ناظرین چاہیے؟ کوئی دیکھے گا تو جلال ہوگا نا۔ اگر کوئی بڑی عظیم بلڈنگ ہے، کوئی دیکھنے والا ہے نہیں، اس کا تھوڑی کوئی جلال ہے۔ جلال تو اس وقت ہوگا جب کوئی دیکھنے والا ہوگا اور اس کو تو دیکھو۔ اسی طرح عزت جو ہے، اگر کوئی انسان ایک پہاڑ پہ اکیلا رہتا ہے اور وہ کہ میں بڑا باعزت انسان ہوں، بھائی عزت کے لیے کوئی عزت دینے والا ہونا چاہیے نا۔ اگر آپ اکیلے رہتے ہیں، اپنی عزت تو آپ جتنی بھی کر لیں، جب تک آپ کی کوئی خاطر نہیں کرے گا، آپ کی کوئی عزت نہیں کرے گا، تو آپ عزت دار کیسے بنے؟ تو ان دونوں چیزوں میں ایک ڈیپینڈنسی ہوتی ہے، یعنی وہ خود سے ایگزسٹ نہیں کرتی۔ جلال خود سے نہیں رہتا، اکرام یعنی کسی کو عزت دینا یا عزت دی جانا، وہ خود سے تھوڑی ہوتی ہے، دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک منفرد مقام ہے۔ پہلے کہتے ہیں اس زمین پر جو بھی ہے اس نے مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، پھر تیرے رب کی شکل پھر بھی رہے گی، اور پھر بھی جلال والی ہوگی، پھر بھی عزت والی ہوگی۔ عزت دینے والا کوئی بچے نہ بچے، جلال کے سامنے کھڑے ہو کر کسی کی ہیبت میں آ جانا، وہ ہو نہ ہو، اس کا پھر بھی جلال ہے۔ اس بات سے بڑی عظیم بات سامنے آتی ہے، کبھی کبھی انسان اپنی جہالت میں سوال پوچھتا ہے، اللہ کو ہماری نوازوں کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب عنایات میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ تمہارے شکر کی ضرورت ہے، نہ تمہاری تعریف کی ضرورت ہے۔ تم کرو نہ کرو ویسے ہی حمید ہے، محمود نہیں ہے، حمید ہے۔ حمید کا معنی ہے تم حمد کرو نہ کرو، حمد اس کی ویسے ہی ہے۔ تم اس کا جلال مانو نہ مانو، جلال ویسے ہی ہے۔ تم اس کا اکرام کرو نہ کرو، اکرام اس کا ویسے ہی ہے۔ اصل میں ان تمام چیزوں کا فائدہ کس سے ہے؟ خدا کو ہے۔ تمہارے شکر کرنے سے خدا کے خزانے میں، خدا کی بادشاہت میں کوئی اضافہ ہوتا ہے؟ نہ۔ فائدہ اس کا کسے ہوتا ہے؟ تمہیں، اور کسی کو نہیں۔ مرض تمہیں۔ کبریا، بڑائی، اصل میں صرف خدا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ انسان جب تک شکر نہیں کرے گا، اپنے اندر سے کبریا کو نہیں نکال سکے گا۔ لہ الکبریاء فی السماوات والارض، کبریا اصل میں بڑائی صرف اسی کی ہے، آسمانوں میں بھی زمین میں بھی۔ جب تک انسان شکر گزار نہیں بنے گا، اپنی انا سے نہیں بھاگ سکتا، اور جب تک وہ اپنی انا میں مگن رہے گا، اپنے لیے تباہی کرے گا، انسانیت کے لیے تباہی کرے گا۔ شکر گزاری اس کا اصل حل ہے۔ اب دیکھیں، لوگ جب اپنی فکر کرتے ہیں، لالچ میں آ جاتے ہیں، حرص میں آ جاتے ہیں، انا میں آ جاتے ہیں، اس کو کسی اور کی فکر نہیں ہوتی۔ میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہیں اپنے لیے زیادہ چاہیے تھا نا۔ اگر تم شکر گزار بن جاتے، میں تمہیں زیادہ دیتا اور زیادہ دیتا اور زیادہ دیتا، میں قسم کھاتا ہوں۔ اگر تمہیں واقعی زیادہ چاہیے تھا تو شکر گزار بن جاتے۔ شکر گزاری ہی اصل لالچ ہے۔ قرآن نے لالچ کا اصل فارمولا سکھایا، اگر تمہیں اپنے لیے کچھ چاہیے تو شکر گزار بنو، سب مل جائے گا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم احسان کے درجے پر بھی پہنچ جاؤ گے، بہترین عبادت کرو گے، کس کے لیے کرو گے؟ اپنے لیے کرو گے، تمہارا اپنا فائدہ ہے اس میں۔ ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جس نے بڑی کوشش کی ہے خدا کو راضی کرنے کی، اس نے کس کے لیے کی ہے؟ اپنے لیے کی ہے، اپنے فائدے کے لیے کی ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ اس کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ کہہ رہا ہے کہ کون کون سی نعمتوں کا تم انکار کرو گے، تم تو بچو گے بھی نہیں، تم نے تو رہنا بھی نہیں ہے، پھر بھی تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا، اس کی طاقت کا انکار کر سکتے ہو۔ سب سے بڑی ہماری کمزوری موت ہی تو ہے۔ اس نے موت بھی اس نے قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم ہی تو ہیں جس نے تمہاری موت کے وقت مقرر کیے ہیں، اور ہم سے آگے کوئی نہیں نکلنے والا، اس سے بھاگنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کچھ بھی نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ رہے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔